6 ہجری کے اندر کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا۔ آقا خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں، اور انبیاء کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ تو نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے خواب بیان کیا اور اپنا اظہار فرمایا کہ میرے صحابہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ کائنات کے امام کا جب یہ اعلان سنا تو 1400 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہوئے، عمرہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اب نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام 1400 صحابہ کو لے کر مکہ کی طرف چلے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، کفار مسلمانوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو مکہ کی بستی کے اندر داخلے سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ بات چلتے چلتے مذاکرات تک چلی، صلح تک چلی کہ لڑائی جھگڑے سے بچا جا سکے، صلح کر لی جائے، مذاکرات کے ساتھ بات کو ختم کیا جائے اور مسلمان صلح کے ساتھ ہی واپس مدینہ کی طرف پلٹ جائیں، ان کو مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے بڑی پریشانی اور افسوسناک بات تھی کہ آج لوگ طعنے دیں گے کہ تمہیں تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر گئے، وہ نبی جس کو خواب آیا، اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اگر نبی برحق ہیں، اللہ کے حکم سے گئے ہیں، پھر آپ مکہ میں داخل کیوں نہیں ہو سکے؟ آپ عمرہ کیوں نہیں کر سکے؟ لوگوں کے شکوے شکایات کا سامنا بھی کرنا تھا۔ اور دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلالی طبیعت والے جب یہ منظر دیکھا کہ کفار نے مسلمانوں کا داخلہ روک دیا ہے، کائنات کے امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں، آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ اور حضرت عمر نے فرمایا، قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار، آقا کیا ہم میں سے شہداء جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا دشمن کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ کائنات کے امام نے فرمایا، عمر آپ کے بات بالکل درست ہے، ہم مسلمان حق پر ہیں، دشمن باطل پر ہے۔ ہم مسلمانوں کے شہداء جنت میں جائیں گے، دشمن کے مقتول جہنم میں جائیں گے۔ لیکن ہر جگہ پر ظاہریت کو نہیں دیکھا جاتا، ہر جگہ پر ظاہری اسباب اور ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ بعض جگہوں پر رب ذوالجلال کی چھپی ہوئی نعمتیں بھی ہوتی ہیں۔ آج اس صلح کے موقع پر، اس صلح کو، مذاکرات کو رب ذوالجلال نے مسلمانوں کے لیے فتح قرار دیا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ نے مسلمانوں کے یہ مذاکرات کو، صلح نامے کو ہی فتح قرار دے دیا ہے۔ لہٰذا ظاہریت کو دیکھ کر، لوگوں کے شکووں کو دیکھ کر، لوگوں کے طعنوں کو دیکھ کر کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان ہار کر واپس آ گئے، مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے پس پشت واپس پلٹ آئے ہیں، دشمن کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، اس بات کو چھوڑ دو۔ رب ذوالجلال نے ہم مسلمانوں کو فتح کی بشارت سنا دی ہے، اور ہم مسلمانوں کو اللہ کی ذات پر، اللہ کی بات پر اعتماد، یقین، توکل ہو جانا چاہیے کہ جب رب نے ہمیں فتح کا اعلان کر دیا ہے، رب نے قرآن بنا دیا ہے، تو ایک دن انشاءاللہ آئے گا ہم فاتح بن کر مکہ المکرمہ میں، بیت اللہ میں داخل ہو جائیں۔ اور پھر وہ دن آئے کہ 2 سال بعد سن 8 ہجری میں نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اپنے 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر بیت اللہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور اس کا سبب یہ تھا، جب صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا، شرائط طے ہوئی تھی کہ 10 سال تک اب جنگ کا معاملہ بند رہے گا، جنگ نہیں ہوگی۔ اور اس موقع پر کفار کے ہی 2 قبیلے، ایک بنو بکر تھا، ایک بنو خزاعہ تھا۔ بنو بکر قبیلہ قریش کے ساتھ مل گیا، بنو خزاعہ کفار کا قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ مل گیا۔
اور کہا ہماری بھی جنگ بند ہے، اب جو بھی جنگ کا آغاز کرے گا دونوں فریقین مل کر اس کے خلاف مقابلہ کریں گے۔ 8 ہجری میں بنو بکر جو قریش کا کافروں کا قبیلہ کافروں کے ساتھ ملا تھا، بنو بکر نے بنو خزاعہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا، اور بنو خزاعہ بھی کافر تھے لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ حلیف تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ کفار نے ہمارے مد مقابل قبیلے نے ہمارے ایک شخص کو قتل کیا، اب ہماری مدد کے لیے تعاون کے لیے نکلیں، کیونکہ کفر نے اپنے معاہدے کو توڑ دیا ہے کہ جو 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا۔ کائنات کے امام نے 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لیا، بیت اللہ کی طرف سفر باندھتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں، اور جب مکۃ المکرمہ کے قریب پہنچے دشمن کو پتہ چلا کہ مسلمان بڑی تعداد میں آنے والے ہیں، سب لوگ ڈر گئے، مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہ رہی۔ کائنات کے امام کو پتہ چل چکا تھا، لیکن میرے نبی 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ جب مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے تو انتہائی عاجزانہ انداز میں داخل ہوئے۔ میرے آقا نے غرور اور تکبر نہ کیا، کائنات کے امام نے انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ جاء الحق وزهق الباطل کی تلاوت کرتے ہوئے مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، اور بیت اللہ کے گرد و نواح 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے اپنی کمان سے ان کو گرایا، اور ہر بت کو گراتے ہوئے میرے آقا قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ چکا ہے، باطل مٹ چکا ہے، اب جہاں پہ توحید کا نعرہ ہوگا شرک کے اڈے نہیں رہیں گے، جاء الحق وزهق الباطل۔ اور میرے آقا نے پھر کفار کے مجمع سے بیت اللہ کے صحن میں خطاب کیا۔ کائنات کے امام نے کفار کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہا، جس طرح میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم بھائیوں کو معاف کیا تھا اور اعلان کیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اور میرے بھائیوں تم نے مجھے کنویں میں ڈالا، میرا نام و نشان مٹانا چاہا، لیکن میں یوسف نے تم کو معاف کر دیا ہے، اسی طرح آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم تمام کفار کو معافی کا اعلان کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، تمہارے اوپر ملامت نہیں ہوگی۔ گو کہ اس میدان میں مکۃ المکرمہ میں میرے آقا جانتے تھے کہ آج مکے میں ہمارا دشمن وحشی بن حرب بھی موجود ہے، وہ وحشی جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا کا قاتل تھا، جس نے امیر حمزہ کو نیزہ مار کے احد کے میدان میں شہید کیا تھا، وہ مکہ میں زندہ تھا۔ میرے آقا نے کہا چاہو معاف کر دیا ہے، لا تثریب علیکم اليوم۔ اس وقت ابو سفیان بھی زندہ تھا، جو کفر کا لیڈر اور سردار تھا، جس نے مسلمانوں کے مقابلے میں احد کا میدان سجایا تھا، جو خندق کے موقع پر تمام کفار کو لے کر مسلمانوں پر دھاوا بولنے والا تھا۔ میرے آقا نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جا ابو سفیان تجھے بھی معاف کر دیا ہے۔ اس وقت ہندا بھی موجود تھی، جس نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، نبی کے چچا امیر حمزہ کا مسئلہ کیا گیا، آنکھوں کو نکال دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا تھا، ہونٹوں کو چیر دیا گیا تھا۔ احد کا میدان تھا، ہندا کا غصہ ابھی بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ احد کے میدان میں میرے نبی کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ میرے نبی نے کہا تھا آج میرے امیر حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے،
جس امیر حمزہ کو اتنے دردمندانہ انداز سے شہید کیا گیا، آج سے لے کر میرا چچا امیر حمزہ قیامت کے شہداء کے لیے تمام شہداء کا سردار ہوگا۔ لیکن وہ ہندا بھی مکہ المکرمہ میں موجود تھی۔ میرے نبی نے کہا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں بھی معاف کر دیا گیا۔ میرے آقا کو پتا تھا آج اس موقع پر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل بھی زندہ ہے۔ وہ ابو جہل جس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ٹکڑے کیے تھے، وہ ابو جہل جس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھ دی تھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ دی، ایک کو ایک طرف چلا دیا تھا، دوسرے کو دوسرے طرف چلا دیا تھا، اور درمیان سے نیزہ پکڑ کے حضرت سمیہ رضی کے شرمگاہ کے مارا تھا۔ اس طرح دردمندانہ شہید کیا تھا۔ اس ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی موجود تھا۔ میرے آقا نے اس کی معذرت کو بھی قبول کر لیا، اور اس موقع پر میرے آقا کی اپنی ذاتی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل بھی موجود تھا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل بھی وہاں پہ موجود تھا۔ غبار بن اسود نامی ہے جس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا تھا، جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں شہید ہوئی تھی۔ کائنات کے امام نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ میرے آقا کو پتا تھا کہ وہ مکہ ہے جہاں پہ آل یاسر پر ظلم و ستم کیے جاتے تھے، جن کو دیکھ کر میرے نبی نے کہا تھا اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے آل یاسر، آج دنیا کے اندر ان ظالموں کے ظلم کو برداشت کر لو، میں نبی تمہیں قیامت کے دن جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے نبی کو پتا تھا اس دھرتی پر بلال حبشی پر ظلم کیے گئے، لیکن کائنات کے امام نے لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان کر دیا۔ اور پھر میرے آقا نے جب نماز کا وقت ہوا، قم یا بلال، بلال اٹھو، اب وہ دن نہیں رہے کہ جب تمہیں مکے کی گلیوں میں گماش لوگ گھسیٹا کرتے تھے۔ اے بلال اٹھو، اب وہ دن نہیں رہے جب مکے کے ظالم تجھے تپتی ہوئی ریتوں میں لٹا دیا کرتے تھے۔ قم یا بلال، اے بلال اٹھو، اب وہ دن نہیں رہے جب مسلمانوں کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا تھا۔ صحابہ فرماتے تھے ہمیں جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، ہمارے جسم سے چربی پگھل پگھل کر کوئلوں پہ گرتی تھی، تب جا کر ٹھنڈے ہوتے تھے، تب ہمیں اٹھایا جاتا تھا۔ قم یا بلال، بلال اٹھو، اب وہ مکے کا کوئی گماشتہ ایسا نہیں ہے جو تیرے گلے میں رسیاں ڈال کر توحید کی خاطر مکے کی گلیوں میں تجھے گھسیٹے۔ اب وہ دن بدل چکے ہیں، جاء الحق وزہق الباطل، باطل چلا گیا، حق آ گیا۔ قم یا بلال، بلال اٹھو، جس توحید کی خاطر تجھے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، آج اٹھ کر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر آسان تو دے، توحید کے نعرے تو لگا۔ کائنات کے امام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا کر آسان دلوائی۔ میرے آقا نے فتح کے طور پر، اصل میں اشراق کا وقت تھا، میرے نبی نے 8 رکعات پڑھی ہیں۔ بعض ساتھی کہتے ہیں وہ اشراق کی نماز ہے، بعض علماء کہتے ہیں فتح کے طور پر میرے آقا نے 8 نوافل ادا کی۔ میرے نبی نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر اعلان کیا اور کفر کو پاش پاش کیا۔ آج جب میں اپنے بھائی افغانستان کے طلباء کو، عوام الناس کو، مجاہدین کو دیکھتا ہوں تو مجھے فتح مکہ یاد آتا ہے کہ میرے بھائی افغانستانیوں پر ظلم کا آغاز کس بنیاد پر کیا گیا تھا۔ افغانستان پر جو حملے کیے گئے تھے، کفر آیا تھا، بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہی تھی کہ افغانستان کے اندر اسلام کا بول بالا تھا، اسلام نظام تھا۔ وہی مسئلہ جو میرے آقا سے کافروں کو تھا کہ اس نے اسلام کا نام کیوں لیا،
وہی مسئلہ، وہی بنیاد افغانستان کی عوام سے تھی کہ یہاں پہ اسلام کا نفاذ ہے، کفر کو برداشت نہ ہوا، روس آیا، 20 سال ٹکراؤ کیا، رب ذوالجلال نے اپنے مسلمان بندوں کی مدد کی، تعاون کیا، 20 سال کے بعد روس ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، پاش پاش ہوتا ہے، شکست فاش ہوتی ہے، اللہ مجاہدین کو فتح دیتا ہے، اللہ اپنا وعدے کو پورا کرتا ہے، دشمن دن دبا کے بھاگ جاتا ہے اور مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے۔ لیکن کافروں کو کافروں سے محبت ہوتی ہے۔ اگر کسی کافر کو کوئی نقصان پہنچے، دوسرے کافر کو نقصان ہونا لگتا ہے، دوسرا کافر ناپسند کرتا ہے۔ اگر کفر جیت جائے، دوسرے کافر پسند کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ دلیل رب کا قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء من عباده۔ مکۃ المکرمہ میں کائنات کے امام کے دور میں 2 بڑی طاقتیں موجود تھیں، قیصر و کسریٰ کے نام سے جانی جاتی تھی، اور ایک رومیوں کی طاقت تھی، ایک ایرانیوں کی طاقت تھی۔ کسریٰ رومی تھے، کسریٰ ایرانی تھے، قیصر رومی تھے، کسریٰ کافر تھے، اور یہ قیصر والے اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب اور کفار کا آپس میں ٹکراؤ ہوا اور کافر جیت جاتے ہیں، روم ہار جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے۔ کافروں نے نبی کائنات علیہ السلام کے پاس آ کر باتیں کی، کہا وہ آپ کے بھائی اہل کتاب جن پر کتاب نازل ہوئی، جو نبی کو مانتے ہیں، جو رب کو مانتے ہیں، جو بتوں کو نہیں مانتے، ان کا کفار سے ٹاکرا ہوا ہے، وہ ہار گئے ہیں۔ گویا تم بھی اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ایک رب کا نام لینے والے اگر سچے ہوتے تو وہاں پہ بھی تمہاری جیت ہوتی، جس طرح وہاں پہ ان مسلمانوں کی، اہل بیت کی، مسلمانوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرح جس طرح وہ بھی اللہ کا نام لینے والے ہیں، ان پر بھی کتاب نازل ہوئی، موسیٰ کو ماننے والے ہیں، جس طرح وہ نبی کو ماننے والے، رب کو ماننے والے، کتاب کو ماننے والے، بتوں کو چھوڑنے والے آج وہ شکست سے دوچار ہو گئے، اسی طرح تمہاری بھی شکست ہوگی۔ گویا کافر جیت چکا ہے، ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں، ہماری فتح ہو گئی۔ وہ کفار خوش ہونے لگے۔ اللہ کہتے ہیں ان سے کہہ دو فی بضع سنین، اور کافروں خوش مت ہو، رب کا وعدہ آنے والا ہے، چند سال گزریں گے، للہ الامر من قبل ومن بعد، تھوڑے سالوں بعد اللہ رب العالمین ان رومیوں کو فتح دے گا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس فتح کے دن پھر مومن خوش ہوں گے، مسلمان خوش ہوں گے، روم والے غالب آئیں گے۔ صرف رومی خوش نہ ہوں گے بلکہ اس روح زمین پر جو بھی مومن ہوگا وہ خوش ہوگا، کیونکہ ایمان سب کا ایک ہے۔ آج اسی طرح اگر افغانستان کی فتح ہوئی ہے، مومن سارے کے سارے خوش ہوں گے، کلمہ ایک پڑھنے والے ہیں، ایک نبی کا نام لینے والے خوش سارے ہوں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کہتے ہیں جس دن روم غالب آ جائے گا، اللہ اہل کتاب کو فتح دے گا، پھر تمام مومنین خوش ہو جائیں گے، کیونکہ مومنین آپس میں ایک ہیں، کفر آپس میں ایک ہیں۔ اسی طرح حضرات محترم، آج افغانستان جب فتح یاب ہوتا ہے، مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے۔ بات کر رہا تھا کہ افغانستان کے اندر جب روس آیا، 20 سال کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پاش پاش ہو کر چلا جاتا ہے۔ امریکہ آگے بڑھا کہ آج میں اس پر قبضہ کر لوں گا۔ امریکہ آیا اور بڑے بڑے دعوے کیے، لوگوں نے افغانستان کے مسلمان مجاہدین کو ڈرایا کہ چھوڑ دو، ہتھیار ڈال دو، سرنڈر ہو جاؤ، بڑی سپر پاور طاقت ہے، تم اس کے سامنے کیا کرو گے؟ اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید ہتھیار ہے، اسلحے سے لیس ہے، جنگی جنون طیارے ہیں۔ جناب جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آیا ہے اور تنہا نہیں آیا۔ اگر اکیلا امریکہ تجھ پر حملہ کرے،
غالب آ جائے، لیکن وہ 60 ممالک کی فوجوں کو لے کر آیا ہے، 60 ممالک کی ٹیکنالوجی کو لے کر آیا ہے، 60 ممالک کا جدید اسلحہ لے کر آیا ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پرانی بندوقیں ہیں، پاؤں میں ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں۔ تم کیسے مقابلہ کرو گے پرانی بندوقوں سے؟ جدید اسلحے کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، وہ اپنے جنگی لباس پہن کر تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تم بچ جاؤ، چھوڑ دو، اسلام کا نام چھوڑ دو، سرنڈر ہو جاؤ، جہاد کا نام چھوڑ دو، تم اسلام کا نام لینا چھوڑ دو، کفر کے غلام بن جاؤ، کافروں کے سامنے شکست فاش ہو جاؤ۔ لیکن قربان جاؤں افغانستان کے عوام الناس کے توکل علی اللہ پہ ملا عمر رحمہ اللہ، اس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا، اور مجھے باتیں کرنے والوں، افغانستان کے حوصلے پست کرنے والوں، افغانستان کو طرح طرح کی یہ اپنی اپنی رائے دینے والوں، سن لو، آج اگر ایک طرف امریکہ کے دعوے ہیں، امریکہ کے صدر کے دعوے ہیں، ایک طرف عوام الناس کی جدید ٹیکنالوجی کے دعوے ہیں، لیکن یاد رکھنا ایک طرف ہمارے رب ذوالجلال کے دعوے ہیں۔ میں ملا عمر کا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، کفر کے وعدے مغلوب ہو جائیں گے، رب ذوالجلال کا وعدہ غالب آ کے رہے گا۔ تم ظاہریت کو دیکھتے ہو، تم مادیت کو دیکھتے ہو، تم ظاہری اسباب کو دیکھتے ہو، تم جدیدیت کو دیکھتے ہو، ہماری نگاہیں رب ذوالجلال کی طرف ہیں، ہمارا اعتماد، ہمارا توکل عرش معلیٰ پر بیٹھی رب ذوالجلال کی ذات پر ہے۔ اگرچہ ہم پھٹے پرانے کپڑوں میں ہیں، جوتے ہمارے ٹوٹے ہوئے، بندوقیں ہمارے پاس پرانی ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا یقین ہے، رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، ایک دن آئے گا، ہم غالب ہو کے رہیں گے، کیونکہ رب کا وعدہ کیا ہے؟ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اللہ اپنی مدد کرتا ہے جس کو چاہے دیتا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن دنیا میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، جاہل ہیں، ظاہریت کو دیکھتے ہیں، ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں، جدیدیت کو دیکھتے ہیں، رب کی ذات کو بھول چکے ہیں، اللہ کے اعتماد کھس چکا ہے، ان کا دنیا پر ظاہری اسباب پر اعتماد ہے۔ اللہ کہتے ہیں اکثر کو پتہ ہی نہیں، یہ رب کے بارے میں جانتے نہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ان کا کیا ہے؟ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کے ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں۔ یہ جناب فنکار اور جناب طرح طرح کے لوگ یہ جب تبصرہ کرتے ہیں، تجزیہ نگار، یہ دنیا کی جدید ٹیکنالوجی تو دیکھتے ہیں، دنیا کے ایٹمی ہتھیار تو دیکھتے ہیں، دنیا کا جدید اسلحہ تو دیکھتے ہیں، دنیا کی فورس تو دیکھتے ہیں کہ 60 ممالک کی فورس ہے، 60 ممالک کی جدید ٹیکنالوجی ہے، دوسری طرف چھوٹا سا گروہ ہے، پھٹے پرانے کپڑے اور لباس ہیں، پرانی بندوقیں ہیں، کیا مقابلہ کریں گی؟ اللہ کہتے ہیں دنیا والے یہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ ظاہری اسباب دیکھتے ہیں۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، پھر رب کا اعلان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے رب ذوالجلال اسے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، رب ذوالجلال کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہو کر دکھاؤں گا۔ آج اس بات سے میں مسلمانوں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ظاہریت پر سارا اعتبار مت کر لینا، ظاہریت کو دیکھو لیکن اس ذات پر بھی اعتبار رکھو، اللہ کی ذات پر بھی توکل کرو، اللہ کی ذات بھی عرش معلیٰ پر موجود ہے۔ دنیا کے سارے اسباب ختم ہو جائیں، وہ رب ذوالجلال پر تمہارا اعتماد بھروسہ نہیں ختم ہونا چاہیے، وہ اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے وہ رب ذوالجلال تمہارے لیے راستے کھولے گا۔ آج رب ذوالجلال نے اپنے وعدے کو پورا کیا، افغانستان کے مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، انہوں نے نبی کی سنت کو، نبی کی سیرت کو دہرا دیا۔ جس طرح میرے آقا نے مکہ المکرمہ میں جا کر انتہائی عاجزانہ انداز میں داخل ہوئے، آج افغانستان کے طلباء
صحابہ بھی جب افغانستان پر قابض ہوتے ہیں، اپنے فتح یاب ہوتے ہیں اور فتح کے طور پر اپنے تمام صوبوں میں داخل ہوتے ہیں، کوئی غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ جس طرح میرے نبی نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج ان مسلمانوں نے بھی اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم۔ جس طرح میرے نبی کو پتا تھا مکہ میں ہماری جانوں کے دشمن موجود ہیں، اس طرح افغانستان کے لوگوں کو بھی پتا ہے جہاں پہ ایسے ظالم درندے موجود تھے، کسی نے کسی کے باپ کو شہید کیا، کوئی یتیم ہو گیا، کوئی ماں کے پیار سے چلا گیا، کوئی پیدا ہوا تو یتیم تھا، کوئی بچپن میں تھا تو ماں بھی چلی گئی، کسی کے بھائی کو شہید کر دیا گیا، کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کسی نے اپنی بہنوں کی عزتوں کو لٹتے دیکھا۔ لیکن جب نبی کائنات کی سیرت پر چلے ہیں، افغانستان کو فتح کیا ہے، لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان کر کے، عام معافی کا اعلان کر کے نبی کی سنت کو زندہ کیا، اسلام کا نام زندہ کیا، اسلام کی سنت کو زندہ کیا اور اسلام کا چہرہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ لوگوں، جو تم نے جھوٹے دعوے کیے تھے اسلام دہشت گرد ہے، کلمہ دہشت گرد ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، آج ان ظالموں کے منہ پر زوردار تماچے ہیں۔ ظالموں، اسلام دہشت گرد نہیں ہے، اسلام محافظ ہے، اسلام عزت دار ہے، اسلام قانون دان ہے، اسلام خواتین کی بھی عزت کرتا ہے، اسلام مسلمان کے خون کی عزت جانتا ہے، اسلام کلمہ لا الہ الا اللہ کی عزت جانتا ہے، اسلام ریاست کے اندر گھنڈا گردی نہیں کرتا، اسلام دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام تحفظ کا درس دیتا ہے، اسلام ایک امن کا بانی ہے۔ اسلام تو کلمہ گو لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے امن کا سبق دیتا ہے۔ آج افغانستان کے طلباء نے بھی یہ امت کے سامنے میرے نبی کو زندت کو سنت کو زندہ کر کے اسلام کے نام کو روشن کیا۔ حضرات، آج ہماری لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے جس دن اہل کتاب، کیونکہ اہل کتاب کفر کے مقابلے میں چھوٹے کافر تھے، جب وہ روم والے غالب آ جائیں گے مومن خوش ہو جائیں گے۔ آج یہ کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے، میرے نبی کا نام لینے والے، اسلام کا نام لینے والے، کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہیں، گو کہ کچھ کمیاں موجود ہیں لیکن اللہ ان کی اصلاح فرمائے۔ ساری کمیوں کے باوجود ان کی فتح ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ جس نام کو لے کر یہ نکلے ہیں، اسلام کا نام لیا ہے، ابھی تو آغاز ہے، آگے ان کے لیے کئی مراحل ہیں۔ دنیا کے اندر لالچ بھی آتی ہے، ڈراوے بھی آتے ہیں، لوگ کافر اپنی تہذیب بھی ڈالتے ہیں، تمدن بھی ڈالتے ہیں، اپنی معیشت پہ کھیرتے ہیں، معاشرت بھیجتے ہیں، فحاشی اور یعنی کے ذرائع بڑے بکھیرتے ہیں۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اسلام پر ہی استقامت دے، اسی کے مطابق اپنا عمل جاری و ساری رکھنے کی توفیق دے اور اسلام کو ہی غلبہ عطا فرمائے۔ میرے نبی کا فرمان ہے الاسلام یعلو ولا یعلا، لوگوں یاد رکھنا آقا کی حدیث ہے، کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے، زبان نبوت سے نکلے ہیں، الاسلام یعلو ولا یعلا، بالآخر اسلام غالب آ کر رہے گا، اسلام مغلوب نہیں ہوگا۔ قبر حضرات، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ قیامت سے قبل ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام دنیا کے کونوں میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ آج دعویٰ کرنے والے جب امریکہ افغانستان کی طرف آیا تھا، کہتا تھا ہم افغانستان کے چپے چپے کو جانتے ہیں، ہم جناب آپ کو پتھروں والی دور کے اندر دھکیل دیں گے، پرانی زندگی میں دھکیل دیں گے، لیکن اسلام کہتا ہے، میرے نبی کہتے ہیں اسلام چپے چپے پر غالب آ کے رہے گا۔ تم جانتے ہو، اپنی اپنی سوچ اپنے پاس رکھو، اپنے دعوے اپنے پاس رکھو۔ ہم تو اپنے نبی کی بات کو جانتے ہیں، ہم تو اپنے آقا کی حدیث کو جانتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام اس روئے زمین کے چپے چپے پر غالب آ کے رہے گا۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ ہم سب کو اسلام پر ہی پابند فرمائے، اسلام پر ہی زندگی دے، اسلام پر ہی وفات موت دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔